بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل UNS اکیڈمی سے میں ہوں حفیظ سامالی۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم MS ایکسل کے اندر کنڈیشنل فارمیٹنگ کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ دوستو، ہم نے پہلے بھی ایک فارمیٹنگ پڑھی تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ ہم فونٹ سٹائل چینج کر سکتے ہیں، فونٹ سائز چینج کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بولڈ، اٹیلک یا انڈر لائن، یہ جو بھی ہم نے فارمیٹنگ دیکھی تھی، اس فارمیٹنگ میں ہم کوئی بھی کنڈیشن اپلائی نہیں کرتے تھے، بلکہ ہم سمپلی صرف فونٹ سٹائل چینج کر لیا یا کوئی فارمیٹنگ اپلائی کر دی، اس کے بعد ہماری فارمیٹنگ اپلائی ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ جو ہماری کنڈیشنل فارمیٹنگ ہے، یہ ہماری خود بخود اپلائی نہیں ہوگی، بلکہ ہم اس میں ایک کنڈیشن دیں گے، کوئی کرائٹیریا سیٹ کریں گے جس کی بیس پر جو فارمیٹنگ ہے وہ اپلائی ہوگی۔ اب اس میں آپ کے پاس بہت زیادہ آپشن ہیں، آپ نے ضرورت کے مطابق جو بھی چاہیں یوز کر سکتے ہیں۔ اب ان کا یوز کہاں پر ہوتا ہے؟ ان کا یوز عام طور پر جو ڈیٹا انالیسز والے ہیں وہ یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ اپنی کوئی رپورٹ تیار کر رہے ہیں تو ان کے اندر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس بہت بڑی لسٹ ہے تو 100، 200، 1000 یا اس سے بھی زیادہ سیلز کے اوپر آپ کی کوئی لسٹ بنی ہے، آپ ان میں سے کوئی ایک ویلیو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اس کی فارمیٹنگ دیں تو وہ آپ کی خود بخود ہائی لائٹ ہو جائے گی۔ اب اس کو یوز کس طرح کرنا ہے؟ سب سے پہلے جس کالم کے اوپر آپ فارمیٹنگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ اس کو سلیکٹ کریں۔ میں یہاں پر ان نمبرز کو سلیکٹ کرتا ہوں، اس کے بعد میں کنڈیشنل فارمیٹنگ پہ جاؤں گا۔ یہاں پر آپ کے پاس سب سے پہلا آپشن ہے ہائی لائٹ سیل رولز۔ اب یہاں پر آپ کے پاس سب سے پہلے گریٹر دین، اب گریٹر دین کے کام کرے گا۔ گریٹر دین کو ہم کلک کر کے دیکھتے ہیں، جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر ایک ایوریج نمبر آیا ہے۔ ان سیل کا ایوریج نمبر آپ یہاں سے جو بھی دینا چاہیں آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اگر چاہتا ہوں کہ جو میرے 60 سے ابو نمبر ہیں یا 70 سے جو ابو نمبر ہیں وہ ہائی لائٹ ہو جائے تو میں یہاں پر وہ نمبر ایڈ کروں گا۔ میں یہاں پر 70 لکھتا ہوں، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس نے جو 70 سے اوپر نمبر تھے ان کو ہائی لائٹ کر دیا۔ اس طرح آپ کے پاس یہاں پر آپشن ہے، یہاں سے آپ جس طرح کی فارمیٹنگ چاہیں تو یہاں سے آپ فارمیٹنگ چینج کر سکتے ہیں۔ کچھ آپشن آپ کو یہاں پر دیے گئے ہیں، اگر آپ ان کو یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ کسٹم فارمیٹ پہ آئیں اور یہاں سے آپ جس طرح بھی یوز کرنا چاہیں وہ آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں۔ دین آپ اوکے پہ کلک کریں۔ اس کے بعد دوسری جو ہمارے پاس فارمیٹنگ آتی ہے وہ ہمارے پاس لیس دین کی آتی ہے۔ لیس دین کے کام کرتا ہے کہ آپ نے جو بھی کالم سلیکٹ کیا ہے اس میں سے آپ نے جتنے لیس دین نمبر نکالنے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرے گا۔ میں لیس دین پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ میں یہاں پر اگر 20 لکھتا ہوں تو اب 20 سے لیس جو ایک نمبر ہے اس نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا۔ اب یہاں پر ہمارے پاس 20 سے لیس ایک ہی نمبر تھا تو یہاں سے میں اگر فارمیٹنگ چینج کرنا چاہوں میں فارمیٹنگ بھی چینج کر سکتا ہوں۔ تو میں اوکے پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس نے ہمارے یہاں پر جو 20 سے لیس نمبر تھا اس کو ہائی لائٹ کر دیا۔ اسی طرح آپ کے پاس نیکسٹ آتا ہے بٹوین۔ بٹوین کا کام کرتا ہے کہ اگر آپ کوئی دو نمبرز کے درمیان کسی نمبر کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ میں اس کو سلیکٹ کروں گا، کنڈیشنل فارمیٹنگ پہ جاؤں گا، ہائی لائٹ سیل رولز اور بٹوین۔ تو آپ یہاں پر سب سے پہلے جو لیس دین نمبر ہے، جو آپ کا چھوٹا نمبر ہے اس کو سلیکٹ کریں۔ میں یہاں پر سلیکٹ کرتا ہوں 30۔ اس کے بعد آپ جو ہائیسٹ نمبر فارمیٹنگ کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر ایڈ کریں۔ میں یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں 80۔ تو آپ دیکھیں کہ اس نے ہمارا 30 سے لے کر 80 تک نمبر تھے ان کو ہائی لائٹ کر دیا۔ میں اس کو فارمیٹنگ چینج کرتا ہوں، اوکے پہ کلک کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس طرح ہم جو بھی فارمیٹنگ اپلائی کرنا چاہیں بائی کنڈیشن تو آپ یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایکول ٹو۔ ایکول ٹو کے کام کرتا ہے ایک نمبر ایڈ کریں گے، جب بھی آپ کا سیل اس کے برابر ہوگا، ایکول ہو جائے گا، اس کے اوپر فارمیٹنگ اپلائی کر دے گا۔ میں ایکول ٹو پہ کلک کرتا ہوں، دین میں یہاں پر کلک کرتا ہوں 100۔ یہاں سے میں فارمیٹنگ چینج کر لیتا ہوں، اوکے پہ کلک کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس نے جو ہمارا ہائیسٹ نمبر تھا جو ہم نے 100 ایڈ کیا تھا اس کے ایکول جو 100 آ گیا تو اس نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا۔ اب اگر میں یہاں پر کوئی نمبر چینج کرتا ہوں، میں یہاں پر 100 کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس نے خود بخود اس کو فارمیٹنگ اپلائی کر دی۔ تو اس طرح ہم لوگ ایک کرائٹیریا سیٹ کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر کسی ٹیکسٹ کو فارمیٹنگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ٹیکسٹ کے لیے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ اپنے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں، جتنے سیلز کے اندر آپ کا ٹیکسٹ ہے اس کو سلیکٹ کریں، وہ کنڈیشنل فارمیٹنگ پر آئیں۔ یہاں پر آپ کے پاس ہے ٹیکسٹ ڈیٹ کنٹین۔ تو اب یہاں پر جو بھی ٹیکسٹ آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر لکھیں۔ میں نے یہاں پر پینسل لکھا، اس کے بعد میں اگر یہاں پر کوئی اور چینج کرتا ہوں میں یہاں پر لکھتا ہوں مارکر۔
तो आप देखिए कि मैं यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखूंगा वो उसी टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करता जाएगा। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है अ डेट अकरिंग, कि अगर आप किसी डेट पर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डेट पर भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये डेट को सिलेक्ट करूँगा, इसके बाद मैं जाऊँगा अ डेट अकरिंग। इसके बाद आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है। अब अगर आप कल की डेट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यस्टरडे पे क्लिक करें, अगर आप आज की डेट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप टुडे करें। इसके बाद आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है, आप इनको यूज़ करें। लास्ट 7 डेज़ का अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, लास्ट वीक, दिस वीक, जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करें। दोस्तों अगर हम लोगों ने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी और हम अब चाहते हैं कि हम इसको क्लियर करें, तो क्लियर करने के लिए आपने क्या करना है, आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आना है। यहाँ पर आपके पास है क्लियर रूल। क्लियर रूल में आपके पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहले क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल। अभी हमारा जो सिलेक्टेड सेल है वो ये है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी अभी कंडीशन नहीं अप्लाई हुई, तो हम यहाँ पर क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट करेंगे कि आपकी इस पूरी शीट के अंदर जितने भी रूल अप्लाई होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। मैं क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट करूँगा तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर जितने भी रूल अप्लाई किए थे, जितनी भी कंडीशन अप्लाई की थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है डुप्लीकेट वैल्यू। इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे डुप्लीकेट वैल्यू। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन हैं। सबसे पहले है डुप्लीकेट वैल्यू। आपने यहाँ पर जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो सब हाईलाइट हो जाएंगी। इस तरह अगर आप यूनिक वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यूनिक पे क्लिक करें, तो हमारे पास ये सारी यूनिक वैल्यूज हैं, उसने उन सबको हाईलाइट कर दिया। जो डुप्लीकेट वैल्यू थी उसको हाईलाइट नहीं किया। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट और यूनिक वैल्यू को भी हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है टॉप एंड बॉटम रूल्स। टॉप एंड बॉटम रूल्स के काम करते हैं। टॉप में हमारे पास सबसे पहले टॉप 10 आइटम, कि आप इसमें से जो टॉप 10 आइटम्स को हाईलाइट करना चाहें तो आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टॉप 10 पे क्लिक करूँगा तो आप देखें कि हमारे यहाँ पर अभी सिर्फ 10 सेल्स हैं। ये जो हमारे 10 सेल्स हैं यही हमारे ग्रेटर हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इसको कम करना चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो पहला एक टॉप सेल है वो हाईलाइट हो, मैं यहाँ से इसको कम कर सकता हूँ। मैं इसको कम करूँगा तो मैं इसको 1 पे लेके आता हूँ, तो आप देखें कि जो सबसे ग्रेटर वैल्यू होगी उसने उसको हाईलाइट कर दिया। इसी तरह मैं इसके ऊपर ओके करता हूँ। मैं यहाँ से अगर बॉटम पे जाऊँ, बॉटम पे क्लिक करूँगा और मैं सबसे जो छोटा नंबर है उसको हाईलाइट करूँगा। मैंने यहाँ से 1 सेलेक्ट किया तो आप देखें कि इसने जो हमारा 10 था वो सबसे कम नंबर था, वो सबसे लेस था, तो उसने उसको हाईलाइट कर दिया। यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग भी चेंज कर लेता हूँ, मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरह से आप ग्रेटर देन और जो लेस देन नंबर है वो भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है टॉप 10% और बॉटम 10%। ये टॉप 10% का काम करता है कि अगर आपने कहीं पे परसेंटेज यूज़ की है और आप उन परसेंटेज के मुताबिक किसी कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इन परसेंटेज को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है अबव एवरेज और बिलो एवरेज। अब ये क्या काम करता है, जितने सेल सेलेक्ट करेंगे उनकी एवरेज लेगा। एवरेज कहाँ पे होती है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपकी एवरेज नंबर है। इन सब को सम करेगा और 10 पे डिवाइड करेगा, तो ये हमारी एवरेज आएगी 55। अब मैं अगर यहाँ से इसको फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ अबव एवरेज पे, तो जो 55 से ग्रेटर नंबर होंगे उनको हाईलाइट करेगा। मैं ओके क्लिक करता हूँ और क्लियर रूल कर लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ बिलो एवरेज, तो जो 55 से लेस नंबर होंगे उनको हाईलाइट करेगा। तो इस तरह से आप अबव एवरेज और बिलो एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है डाटा बार्स। डाटा बार्स का काम करता है कि आपके जो सेल्स हैं उनकी वैल्यू के मुताबिक आपके जो डिफरेंट कलर्स हैं वो अप्लाई करता है। आपके पास यहाँ पर ग्रेडियंट कलर भी दिए गए हैं, आपके पास सॉलिड फिल भी दिए गए हैं। आप इनमें से जो भी यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये किस तरह से नज़र आएंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि जो हमारा सबसे छोटा नंबर था 10, उसने उसको सबसे कम हाईलाइट किया, और जो हमारा सबसे बड़ा नंबर था 100 उसको सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया, और बाकी जो उनके दरमियान है उनको उनकी परसेंटेज के मुताबिक उनको हाईलाइट करता गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स के लिए डिफरेंट जो कलर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आता हूँ, तब मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ ये वाला कलर, तो आप देखें कि हमारे यहाँ पर जो ग्रेटर नंबर थे वो 100 थे, 100 ये हैं और 100 ये हैं। इसने इन दोनों को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया और सबसे कम जो हाईलाइट किया वो 10 को किया। अब मैं इनको क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर रूल पे और क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट।
اس کے بعد میں اس کو دوبارہ سلیکٹ کروں گا تو میں یہاں سے دوبارہ کوئی فارمیلنگ اپلائی کرتا ہوں، میں سالڈ فل یوز کرتا ہوں۔ اس کے بعد پر آگے پاس آتا ہے کلر اسکیل۔ اب کلر اسکیل کے کام کرتا ہے کہ آپ کی پرسنٹیج کے مطابق ڈفرینٹ کلر اپلائی کرے گا۔ یہاں پر آپ کے پاس ان دونوں میں کیا فرق ہے، ڈیٹا بار اور کلر اسکیل میں جو ڈیٹا بار ہے وہ سیم کلر اپلائی کرتا ہے اور وہ آپ کی پرسنٹیج کے مطابق آپ کے جو سیل ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے، لیکن جو کلر اسکیل ہے وہ آپ کی جو سیل ہیں اس کو پورا ہائی لائٹ کرے گا، لیکن جو کلر کی ویریشن ہے اس کو اپلائی کرے گا۔ مثال کے طور پر میں اس کو یوز کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ جو 100 تھا، جو سب سے گریٹر نمبر تھا، تو میں اس کو سب سے ڈارک کلر دیا۔ اس کے بعد جس طرح نمبر کم ہو رہے ہیں وہ اس کی برائٹنس کو کم کرتا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو 10 نمبر تھا اس کو اس نے یلو کلر دیا اور اس کے بعد جب 100 آیا تو اس نے اس کو سب سے ڈارک کلر دیا۔ تو اس طرح سے آپ ان دونوں میں ڈفرینس دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے آئیکن سیٹ۔ اگر آپ کسی بھی سیل کے اندر کوئی آئیکن یوز کرنا چاہتے ہیں، میں اس کو سلیکٹ کروں گا اور آئیکن سیٹ پر آؤں گا۔ آپ پاس یہاں پر ڈفرینٹ آئیکن دیے گئے ہیں، آپ ان میں سے جو بھی یوز کرنا چاہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ آئیکن عام طور پر ہم لوگ جو ہمارے سائن بورڈ ہوتے ہیں روڈ کے اوپر ان کے لیے یوز کرتے ہیں، تو آپ یہاں سے جو بھی یوز کرنا چاہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔